عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم اس لیکچر میں کنہیا لال کپور کا بے حد دلچسپ انشائیہ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں اس کو پڑھیں گے اور مجھے امید ہے آپ کو وہ بہت دلچسپ لگے گا۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، دور جدید کے شعراء کی ایک مجلس میں مرزا غالب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس میں تقریباً تمام جلیل القدر جدید شعراء تشریف فرما ہے، مثلاً میم نون ارشد، ہیرا جی، ڈاکٹر قربان حسین خالص، میاں رقیق احمد خوگر، راجہ عہد علی خان، پروفیسر غیث احمد غیث، بکر ماجد ورما، عبدالحی نگاہ وغیرہ۔ اب یہاں پر عزیز طلبہ، کنہیا لال کپور نے کچھ نام بدل دیے ہیں، جیسے نون میم ارشد کر دیا ہے، نون میم راشد کی جگہ ہیرا جی کر دیا ہے، میرا جی کی جگہ غیث احمد غیث یعنی کہ فیض احمد فیض۔ تو اس طرح سے نام تبدیل کر کے انہوں نے یہ بے حد دلچسپ انشائیہ لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ یکائک مرزا غالب داخل ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت بعینی وہی ہے، بعینی کہتے ہیں ہو بہو، کیسی ہے؟ جو مولانا حالی نے یادگار غالب میں بیان کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں دیوان غالب کا ایک نسخہ ہے۔ تمام شعراء کھڑے ہو کر آداب بجا لاتے ہیں۔ غالب: حضرات، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جنت میں دعوت نامہ بھیجا اور اس مجلس میں مدعو کیا۔ مدعو کرنا یعنی کہ انوائٹ کرنا۔ میری مدت سے آرزو تھی کہ دور جدید کے شعراء سے شرف نیاز حاصل کروں۔ ایک شاعر یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، وگرنہ وہ آئیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب: رہنے بھی دیجئے اس بیجا تعریف کو، من آنم کہ من دانم۔ یہ من آنم کہ من دانم یعنی کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ عاجزی کے لیے بولا جاتا ہے، انکساری کے طور پر۔ تو دوسرا شاعر: تشریف رکھیے گا، کہیے جنت میں خوب گزرتی ہے، آپ تو فرمایا کرتے تھے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن۔ غالب مسکرا کر: بھائی جنت بھی خوب جگہ ہے، جب سے وہاں گیا ہوں ایک شعر بھی موزوں نہیں کر سکا۔ دوسرا شاعر تعجب: جنت میں تو آپ کو کافی فراغت ہے اور پھر ہر ایک چیز میسر ہے، پینے کو شراب، انتقام لینے کو پریزاد، اور اس پر یہ فکر کوسوں دور کہ آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، باوجود اس کے آپ کچھ لکھ۔ تیسرا شاعر بات کاٹ کر: سنائیے اقبال کا کیا حال ہے؟ غالب: وہی جو اس دنیا میں تھا، دن رات خدا سے لڑنا جھگڑنا، وہی پرانی بحث، مجھے فکر جہاں کیوں ہوں، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ پہلا شاعر: میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، اب مجلس کی کارروائی شروع کرنی چاہیے۔ دوسرا شاعر: میں کرسی صدارت کے لیے جناب میم نون ارشد کا نام تجویز کرتا ہوں۔ ارشد صاحب کرسی صدارت پر بیٹھنے سے پہلے حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میم نون ارشد: میرے خیال میں ابتدا مرزا غالب کے کلام سے ہونی چاہیے۔ میں نہایت ادب سے مرزا موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پڑھیں۔ غالب: بھائی جب ہمارے سامنے شمع لائی جائے گی تو ہم بھی کچھ پڑھ کر سنا دیں گے۔ میم نون ارشد: معاف کیجیے گا مرزا، اس مجلس میں شمع وغیرہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی۔ شمع کی بجائے یہاں 50 کینڈل پار کا لیمپ ہے، اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا۔ غالب: بہت اچھا صاحب، تو غزل سنیے گا۔ باقی شعراء ارشاد۔ غالب: عرض کیا ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ باقی شعراء ہنستے ہیں، مرزا حیران ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہیں۔ غالب: جی صاحب، یہ کیا حرکت ہے، نہ داد نہ تحسین، اس بے موقع خندہ زنی کا مطلب؟ خندہ زنی کہتے ہیں ہنسنے کو۔ ایک شاعر: معاف کیجیے مرزا، ہمیں یہ شعر کچھ بے معنی سا معلوم ہوتا ہے۔ غالب: بے معنی؟ بے معنی کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ ہیرا جی: دیکھیے نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اگر آپ صرف معشوق کے نام کے ہی عاشق ہیں تو 3 پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضرور، سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ دیجئے۔ ڈاکٹر قربان حسین خالص: میرے خیال میں اگر یہ شعر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موزوں ہے۔ خط لکھیں گے کیونکہ چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج، اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بیرنگ ہی، پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور، چاہے مطلب کچھ نہ ہو۔ جس طرح میری ایک ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں، خط لکھیں گے کیونکہ الفت ہے ہمیں،
میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں، یعنی عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ غالب یہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میرے اس شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہیرا جی، جنوں کے متعلق مرزا میں نے کچھ عرض کیا ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں؟ غالب ہاں بڑے شوق سے۔ ہیرا جی، جنوں ہوا مگر کہاں جنوں ہوا؟ کہاں ہوا وہ کب ہوا؟ ابھی ہوا یا اب ہوا؟ نہیں ہوں میں یہ جانتا، مگر جدید شاعری میں کہنے کا جو شوق ہے تو بس یہی ہے وجہ کہ دماغ میرا چل گیا، یہی سبب ہے جو مجھے جنوں ہوا۔ غالب ہنسی کو روکتے ہوئے سبحان اللہ کیا برجستہ اشعار ہیں۔ م ارشد اب مرزا غزل کا دوسرا شعر فرمائیے۔ غالب میں اب مقطع ہی عرض کروں گا۔ کہا ہے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عبدالحی نگاہ گستاخی معاف مرزا، اگر اس شعر کا پہلا مصرع اس طرح لکھا جاتا تو ایک بات پیدا ہو جاتی۔ غالب کس طرح؟ عبدالحی نگاہ عشق نے، ہاں تمہارے عشق نے سمجھے تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا، اب نہ اٹھ سکتا ہوں میں اور چل تو سکتا ہی نہیں، جانے کیا بکتا ہوں میں، یعنی نکما کر دیا اتنا تمہارے عشق نے، گرتا ہوں اور اٹھتا ہوں میں، الجھتا ہوں اور گرتا ہوں میں، یعنی تمہارے عشق نے اتنا نکما کر دیا۔ غالب طنزاً بہت خوب بھائی، غضب کر دیا۔ غیظ احمد غیظ اور دوسرا مصرع اس طرح لکھا جا سکتا تھا، جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھ کو کچھ ہوش تھا، سب کام کر سکتا تھا میں اور دل میں میرے جوش تھا، اس وقت تھا میں آدمی اور آدمی تھا کام کا، لیکن تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا۔ غالب واللہ کمال ہی تو کر دیا بھائی، اب آپ لوگ اپنا کلام سنائیں۔ م ارشد ڈاکٹر قربان حسین خالص جو جدید شاعری کے امام ہیں اپنا کلام سنائیں گے۔ ڈاکٹر خالص جی ارشد صاحب میں کیا کہوں، اگر میں امام ہوں تو آپ مجتہد ہیں، آپ جدید شاعری کی منزل ہیں اور میں سنگ میل، اس لیے آپ اپنا کلام پہلے پڑھیے۔ م ارشد توبہ اتنی کثر نفسی، اچھا اگر آپ مصر ہیں تو میں اپنی ہی نظم پہلے پڑھتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے بدلہ۔ عرض کیا ہے آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، جس کے آغوش میں یوں ناچ رہے ہیں شعلے، جس طرح دور کسی دشت کی پہنائی میں، پہنائی کہتے ہیں گہرائی کو، رقص کہتے ہیں ناچ کرنے کو، ڈانس کو، رقص کرتا ہو کوئی بھوت کے جس کی آنکھیں کرم شبتاب کی مانند چمک اٹھتی ہیں۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، شبتاب رات کے مطلب جگنو کو کہا جاتا ہے، کرم شبتاب کی مانند چمک اٹھتی ہیں، ایسی تشبیہ کی لذت سے مگر دور ہے تو کہ اجنبی انجان سی عورت ہے جسے رقص کرنے کے سوا اور نہیں کچھ آتا، اپنے بیکار خدا کے مانند۔ دوپہر کو جو کبھی بیٹھے ہوئے دفتر میں خودکشی کا مجھے یکلخت خیال آتا ہے، میں پکار اٹھتا ہوں یہ جینا بھی ہے کیا جینا، اور چپ چاپ دریچے میں پھر سے جھانکتا ہوں آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، تاکہ میں چوم ہی لوں عارض گلفام تیرا اور ارباب وطن کو یہ اشارہ کر دوں۔ اس طرح لیتا ہے اغیار سے بدلہ شاعر، اور شب عیش گزر جانے پر بہرے جمع درم و دام نکل جاتا ہے ایک بوڑھے سے تھکے ماندے سے رہوار کے پاس، چھوڑ کر بستر سنجاب و سمور یعنی کہ بہت قیمتی بستر چھوڑ کر کے۔ نظم سن کر سامعین پر وجد کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ ہیرا جی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یہ نظم اس صدی کی بہترین نظم ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انگیٹھی، بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہیں۔ حاضرین ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہیں۔ غالب ارشد صاحب معاف کیجئے، آپ کی یہ نظم کم از کم میرے فہم سے تو بالا تر ہے۔ فہم کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، بالا تر مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ نظم۔ غیظ احمد غیظ یہ صرف ارشد ہی پر کیا منحصر ہے، مشرق کی جدید شاعری ایک بڑی حد تک مبہم اور ادراک سے بالا تر ہے۔ م ارشد مثلاً میرے ایک دوست کے اس شعر کو لیجئے، پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ پاپوش کہتے ہیں جوتی کو، پیر کی جوتی پہننے والی۔ اب بتائیے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ غالب شعر کو دہرا کر صاحب سچ تو یہ ہے کہ اگرچہ اس شعر میں سر اور پیر کے الفاظ شامل ہیں، مگر باوجود ان کے اس شعر کا نہ سر ہے نہ پیر۔ م ارشد اجی چھوڑیے اس حرف گیری کو، آپ اس شعر کو سمجھے ہی نہیں، مگر خیر اس بحث میں کیا رکھا ہے،
کیوں نہ اب ڈاکٹر قربان حسین خالص سے درخواست کی جائے کہ اپنا کلام پڑھیں۔ ڈاکٹر خالص، میری نظم کا عنوان ہے عشق۔ عرض کیا ہے، عشق کیا ہے؟ میں نے ایک عاشق سے پوچھا۔ اس نے یوں رو کر کہا، عشق ایک طوفان ہے، عشق ایک سیلاب ہے، عشق ایک زلزلہ، شعلہ جوالا عشق، عشق ہے پیغام موت۔ غالب بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ نظم پڑھیے، مشاعرے میں نثر کا کیا کام؟ ڈاکٹر خالص جھنجھلا کر، تو آپ کے خیال میں یہ نثر ہے؟ یہ ہے آپ کی سخن فہمی کا علم، اور فرمایا تھا آپ نے ہم سخن فہم ہے، غالب کے طرفدار نہیں۔ غالب، میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کس قسم کی نظم ہے، نہ ترنم، نہ قافیہ، نہ ردیف۔ ڈاکٹر خالص، مرزا صاحب، یہی تو جدید شاعری کی خصوصیت ہے۔ آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی فولادی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا ہے، اور اس طرح اس میں وہ اوصاف پیدا کیے ہیں جو محض خارجی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ میری مراد رفعت تخیل، تازگی افکار اور ندرت فکر سے ہے۔ غالب، رفعت تخیل؟ کیا خوب، کیا پرواز ہے! میں نے ایک عاشق سے پوچھا، اس نے یوں رو کر کہا۔ ڈاکٹر خالص چڑھ کر، عاشق رو کر نہیں کہے گا تو کیا قہقہے لگا کر کہے گا؟ مرزا، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ عشق اور رونے میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ غالب، مگر آپ کو قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رقیق احمد خوگر، اس کی وجہ مغربی شعراء کا تتبع نہیں بلکہ ہماری طبیعت کا فطری میلان ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی کا جویا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کی روح انقلاب، کشمکش، تحقیق، تجسس، تعقل پرستی اور جد و جہد ہے۔ ماحول کی اس تبدیلی کا اثر ادب پر ہوا ہے، اور میرے اس نقطے کو تھیکرے نے اپنی کتاب وینٹی فیئر میں تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ قدیم شاعری ناقص ہونے کے علاوہ روح میں وہ لطیف کیفیت پیدا نہیں کر سکتی جو مثال کے طور پر ڈاکٹر خالص کی شاعری کا جوہر ہے۔ قدیم شعراء اور جدید شعراء کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قدیم شعراء بقول مولانا آزاد حسن و عشق کی حدود سے باہر نہ نکل سکے، اور ہم جن میدانوں میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں نہ ان کی وسعت کی انتہا ہے اور نہ ان کے عجائب و لطائف کا شمار۔ غالب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میمنون ارشد خوگر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ریڈیو، ہوائی جہاز اور دھماکے سے پھٹنے والی بموں کی دنیا ہے۔ یہ بھوک، بیکاری، انقلاب اور آزادی کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنا وقت حسن و عشق، گل و بلبل، شیریں فرحات کے افسانوں میں ضائع نہیں کر سکتے۔ شاعری کے لیے اور بھی موضوع سخن ہے، جیسا کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا، آج تک سرخ سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کہتے ہیں زندگی کو، موت اور زیست کی روزانہ صف آرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ راجہ عہد علی خان، بہت خوب، یہ بھائی ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ ایسے ہی مضامین میں سے ایک مضمون ڈاک خانہ ہے، جو میری اس نظم کا، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، موضوع ہے۔ غالب، ڈاک خانہ؟ راجہ عہد علی خان، مرزا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ سنیے، عرض کیا ہے۔ ڈاک خانے کے ہیں اندر آج اف کتنا ہجوم، ڈالنے کو خط کھڑے ہیں کس قدر اف آدمی، ان میں ہر ایک کی تمنا ہے کہ وہ ڈال کر جلدی سے خط یا پارسل، بھاگ کر دیکھے گا اس کی سائیکل ہے پڑی باہر جہاں رکھ کر اسے ڈاک خانے میں ابھی آیا تھا وہ خط ڈالنے۔ جا رہے ہیں خط چہار اطراف کو، بمبئی کو، مصر کو، لندن کو، کوہ قاف کو، دیکھنا آئی ہے ایک عورت لفافہ ڈالنے۔ کون کہتا ہے کہ ایک عورت ہے یہ تو لڑکا ہے کسی کالج کا کہ جس کے بال خد و خال اس قدر ملتے ہیں عورت سے کہ ہم اس کو عورت کا سمجھتے ہیں بدل۔ اف ہماری لغزشیں ہے مگر کس شخص کا یہ سب قصور، کیا نظر میری نہیں کرتی ہے کام، جھٹ پٹاسا ہو گیا ہے شام کا، یا ہمارے ہے تمدن کا قصور کہ ہمارے نوجواں ڈاک خانے میں ہے جب آتے لفافہ ڈالنے، اس قدر دیتے ہیں وہ دھوکہ ہمیں کہ نظر آتے ہیں ہم کو عورتیں، زوروں کی داد دی جاتی ہے، ہر طرف سے مرحبا بھائی کمال کر دیا کہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کی سراسیمگی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نون میم ارشد،
میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر غیث سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازیں۔ پروفیسر غیث، میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی۔ ہیرا جی، تو پھر وہی نظم سنا دیجئے جو پچھلے دنوں ریڈیو والوں نے آپ سے لکھوائی تھی۔ پروفیسر غیث، آپ کی مرضی ہے تو وہی سن لیجئے، عنوان ہے لگائی۔ فون آیا دل زار، نہیں فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، اترنے لگا کھیت کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سر و چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، یاد آتا ہے مجھے سرمائے دنبالہ دار، اپنے بے خواب گھروں دیہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کے دوران میں اکثر مصرے 2 بلکہ 4 پڑھوائے جاتے ہیں اور پروفیسر غیث بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب مبہوت ہیں۔ میم نون ارشد حضرات، میرے خیال میں یہ کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر نے ملک کے اینٹی فاشسٹ جذبے کو خوب نبھایا ہے۔ رقیق احمد سرگوشی کے انداز میں ہیرا جی سے بکواس ہے۔ میم نون ارشد، اب ہیرا جی اپنا کلام پڑھیں گے۔ ہیرا جی، میری نظم کا عنوان ہے بینگن۔ غالب، بینگن؟ ہیرا جی، بینگن۔ اگر آپ آم کی صفت میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں تو کیا بندہ بینگن پر نظم لکھنے کا حقدار نہیں؟ غالب، معاف کیجیے گا، نظم پڑھیے۔ ہیرا جی، عرض کیا ہے، چنچل بینگن کی چھپ نیاری، رنگ میں تم ہو کرشن مراری، جان گئی ہے سکھیاں پیاری، رادھا رانی آ ہی گئی تو، کرشن کنہیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں تو بھول چکا ہوں، بینگن سے یہ بات چلی ہے، بھوک لگی ہے کتنی ہائے، جی میں ہے ایک بھون کے بینگن، کھاؤں لیکن رادھا پیاری، رنگ کو اس کے دیکھ کے مجھ کو یاد آتے ہیں کرشن مراری، اس لیے بھوکا رہنا بہتر چونکہ میں ہوں پریم پجاری۔ ہر طرف سے داد دی جاتی ہے۔ بعض شعرا یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ بھائی جدید شاعری ہیرا جی کا ہی حصہ ہے۔ میم نون ارشد، اب جناب بکرماجیت صاحب ورما سے استدعا کی جاتی ہے کہ اپنا کلام سنائیں۔ بکرماجیت ورما، میں نے حسب معمول کچھ گیت لکھے ہیں۔ غالب حیران ہو کر، شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں؟ میرے اللہ، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ بکرماجیت ورما، آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دی گئی تھی، دور جدید کے شعراء نے انہیں قابل عزت صنف کا درجہ دیا ہے۔ غالب، جی ہاں، ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ، میراثی یا اس قماش کے لوگ گیت لکھا کرتے تھے۔ بکرماجیت، پہلا گیت ہے برہن کا سندیس۔ عرض کیا ہے، اڑ جا دیس بدیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس، سن کر تیری کائیں کائیں۔ غالب، خوب، سن کر تیری کائیں کائیں۔ بکرماجیت ورما، عرض کیا ہے، سن کر تیری کائیں کائیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، بول یہ تیرے من کو بھائیں، مت جانا پردیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس۔ میم نون ارشد، بھائی کیا اچھوتا خیال ہے پنڈت صاحب، میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا، وہ بھی مرزا کو سنا دیجئے۔ بکرماجیت، سنیے، پہلا بند ہے، بول کبوتر بول، دیکھ کوئلیا کوک رہی ہے، من میں میرے ہوک اٹھی ہے، کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے، بول گٹر گوں، بول کبوتر، بول کبوتر بول۔ باقی شعرا ایک زبان ہو کر بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ اسی اثنا میں مرزا غالب نہایت گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ بکرماجیت ورما، اب دوسرا بند سنیے، بول کبوتر بول، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیا مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں میرے تانے سنتا ہے، بھید یہ سارے کھول کبوتر، بول کبوتر بول۔ باقی شعرا ایک زبان ہو کر بول کبوتر بول، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ اس شور و غل کی تاب نہ لا کر مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ کنہیا لال کپور کا بے حد دلچسپ مزاحیہ انشائیہ آپ مجھ سے سن رہے تھے غالب جدید شعراء کی محفل میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انشائیہ بہت پسند آئے گا، تو بہت بہت شکریہ۔